السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جہاد کا نام تو سنا ہوگا، لیکن مشکل سے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اس کا اصلی مطلب جانتے ہوں گے۔ مطلب ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ جہاد کا مطلب صرف لڑائی کرنا ہے، لیکن جہاد کی فرضیت، اس کے مقاصد، جہاد ایک دائمی عمل ہے، شہید کا مقام، ہماری ذمہ داریاں، ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ہم جہاد کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دینا۔ مسلمان کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے اور اسے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے بس میں ہے۔ وہ اپنی قوتیں اس مقصد کے لیے اصول میں لگا دے۔ جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں۔ جہاد کی فرضیت۔ جہاد میں ایک مسلمان اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور بالآخر اپنی جان بھی دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے، لیکن یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ پوری طرح اللہ کے دین اور اس کی فرمانبرداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنہ کی حالت ختم ہو جائے، اور فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے۔ یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ قتل کے ذریعے تو انسان کو محض چند روز زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو عبادت الہی سے روکا جائے اور پروردگار حقیقی کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی ہے اور اسے آخرت کی زندگی کی بے پا نعمتوں سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کی اجازت ان دو مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ نمبر 1، اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں۔ فتنہ دفع کرنا، یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے تو اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور کیا جائے، بندوں تک ان کے مالک کا حقیقی دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں، تو برائی، زیادتی اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اے مسلمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں ان بے کس مردوں، عورتوں اور بچوں کی حمایت میں نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال۔ شہید کا مقام۔ جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے دے اسے شہید کہتے ہیں، اور اسلام میں شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہے، وہ اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہا ہے، البتہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ اسے اسلام نے مالی جہاد قرار دے دیا ہے۔ جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کی جان، مال، عزت اور جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں، ان کے خاندان کی دیکھ بھال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے گھر والوں کی کفالت، ان کے کھانے پینے، لباس، علاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے۔ ان کے بچوں کی تعلیم، تربیت اور تمام تعلیمی ضروریات کا انتظام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہدین کو سامان بہم پہنچایا، اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبرگیری کی، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔
جہاد ایک دائمی عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی جہاد ہو رہا ہے۔ بے شمار مجاہدین اسلام آج بھی اپنے دین کی حفاظت، ظلم سے نجات، آزادی کے حصول اور اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں: اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہم جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن جہاد کی تیاری کے سلسلے میں مالی امداد مہیا کر سکتے ہیں۔ مجاہدین، شہداء کے گھر والوں کی خدمت اور دیکھ بھال میں حصہ لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد قرار دیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور اسلام کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر علم حاصل کریں، تاکہ ہمیں اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں عملی طور پر حصہ دار بن سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن، سنت، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اسلامی کتابوں کا گہرا مطالعہ کریں، اور ملک و ملت کی عزت و ترقی کے لیے سائنسی علوم کا بھی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اور اس طرح ہم علمی استطاعت اور وسائل حیات میں اضافہ کریں۔ نیز جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تندرست و توانا بنائیں، لیکن بنیادی مقصد محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ملک و ملت کی خدمت ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جہاد کا مطلب سمجھ آئے گا، کہ ان حالات میں جہاد کرنی چاہیے، یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔